العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرشیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم سامعین، حاضرین، ایک سال قبل بھی میں ان دوستوں کے ہاں حاضر ہوا تھا کسی دوسری جگہ پہ، اور آج یہ ایک نئی جگہ ہے۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں وسعتیں دے، رزق میں برکتیں دے، معاش میں، معاشرت میں، عزت میں، نیک شہرت میں، ہر طرح سے عافیتوں سے اللہ انہیں مالا مال فرمائے۔ گزشتہ سال جب میں حاضر ہوا تھا تو بزرگوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور مجھے اپنے گھر لے گئے تو ان کی والدہ ماجدہ سے خاص طور پہ ملاقات ہوئی، جو بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ بقضاء الہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین۔ مائیں اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو اگر آپ کسی مجسم پیکر میں دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ ماں کا پاکیزہ وجود ہے۔ اللہ نے ماں کے سینے میں اولاد کے لیے جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، جو محبت کا ایک جہاں آباد کیا ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ اللہ نے ایک خاص الفتوں کی کائنات آباد کی ہوتی ہے ماں کے سینے میں، اور اولاد کے لیے اس کے جو جذبات ہیں وہ کسی ترازو پہ نہیں تولے جا سکتے۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو کوئی ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جائے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ درد، وہ درک، وہ محبت اور وہ الفت اس کے سینے میں رکھی ہوتی ہے کہ ایک الگ ہی کائنات ہے۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمی کو خود شدت سے محسوس کیا ہے۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور وہ ایک دردناک واقعہ ہے کہ حضور مکے سے مدینۃ المنورہ اپنی ماں کے ساتھ ننیال گئے تھے، تو واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال تھی، تو حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن سب کے بندھن ٹوٹ گئے۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن حشام میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت آمنہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں پائیں۔ بمشکل انہوں نے چند کلمات کہے جو تاریخ نے محفوظ کیے کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں، ان کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا، ان کی یادیں باقی رہتی۔ تو وہیں حضرت آمنہ بات کرتے کرتے انتقال کر جاتی، حضور ماں سے لپٹ جاتے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ماں کے قبر پہ رکھ لیے، اور حضور مدینۃ المنورہ
سے واپس آ رہے تھے تو ابوا میں یہ واقعہ ہوا، تو پھر ام ایمن کے ساتھ حضور مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کی جوان سالہ بہو انتقال کر گئی، تو پھر حضور کو انہوں نے آغوش میں سمیٹا اور بڑا پیار کیا۔ اور پھر حضور کی عمر 8 سال تھی کہ حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کے چچا نے حضور علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ پھر مکے کی زندگی، اعلان نبوت، برستے پتھر، کھدے ہوئے گڑھے، کانٹے، اوجریاں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ طائف کے بازار بھی آئے، لیکن حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کا ماحول مختلف تھا۔ حضور نماز عشاء پڑھانے گئے تو حضور کو جو ہی دیکھا، حجرہ انور سے حضور نکلے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے حضور کے استقبال کے لیے۔ تو بس یہ وقت تھا کہ حضور کی چشمان میں آنسو مڈ آئے، اور پھر حضور نے کہا کہ لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں موجود ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور پردہ سرکاتی اور اپنے میٹھے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سمجھا۔ یہ ماں ہوتی ہے، اللہ نے جو اس کے سینے میں پیار رکھا ہے۔ یہ تو رشتہ ہم سب کو میسر ہے، اور ہم اس رشتے کی حساسیت کو جانتے ہیں کہ کس طرح ماں منتظر ہوتی ہے، بیٹا لیٹ ہو جائے، نہ پہنچ پائے تو سارے سو چکے ہوتے ہیں، ماں جاگ رہی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ انتقال کر گئی تو اس وقت وہ بیرون ملک تھے، تو انہوں نے وہاں سے ماں کی یاد میں ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات میں والدہ مرحومہ کی یاد میں اس عنوان سے موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے۔ ہر ایک کو کہنا ہی پڑتا نا میرے لیے دعا کیجیے، پیر صاحب سے بھی، عالم دین سے بھی، حاجی سے بھی، معتمر سے بھی، بزرگ سے بھی کہنا ہی پڑتا جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، لیکن ماں کو کبھی نہیں کہنا پڑا کہ ماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی بھی نہیں موڑتا، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں لیپا پوتی کرتے ہوئے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں کے سینے میں پیار رکھا ہے، وہ کائنات آباد کرتی ہے۔ سیدھی سیدھی ماں ہو، اس کا وہ میلا سا دوپٹہ جو ہے، اس کی مہک کے سامنے عطر اور کستوریاں کیا ہوتی ہیں، کیا بیچتی ہیں۔ اللہ نے اس کو وہ پیار دے دی، وہ پیار ایک الگ اس کا ہے، جہاں میں کائنات یہ لگ گئے اس کا، اس کی اللہ اکبر۔ حضرت باجد بستانی کہتے ہیں کہ میں اپنے امی کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی کہ تیرے حق ادا کروں یا رب کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق ادا کر دے تو میں رب کو منا لیتا ہوں۔ تو ماں نے کہا پتر ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اپنے حق معاف کر دیا۔ کہتے 12 سال بستان کے جنگلوں میں میں خاک چھانتا رہا، ایک دن رات کا وقت تھا، بستان کے قریب سے گزرنے لگا تو دل میں آیا چلو ماں کو سلام کرتا جاؤں۔ رات کا موقع تھا اور سردیوں کی رات تھی، دروازے کو دستک دینے لگا تو اس خیال نے ہاتھ روک دیا کہ ماں کو سکھ تو کبھی دیا نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو۔ ماں بستر میں لیٹی ہوگی، سردیوں کا موسم ہے، تیرے لیے اٹھے گی اور دروازہ کھولے گی، تو میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی صبح سے۔ تو ساری رات دروازے پہ پڑا رہا، جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے، تو میں دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا باز جی ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، ایک دفعہ میں اٹلی میں واپسی کے سفر پہ تھا تو ایئرپورٹ پہ مجھے
لگا کہ میرے ساتھ والے بینچ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری ماں بولی بول رہے ہیں. تو وہاں غنیمت ہوتی ہے کوئی اپنا ہم زبان مل جائے. تو میں لڑک کے ان کی طرف چلا گیا. پوچھا کہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ہم انڈین پنجاب سے ہیں. تو میں نے کہا کہ واپس جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں واپس جا رہا ہوں. تو رسماً بات کو بڑھانے کے لیے میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے 27 سال اور 3 ماہ یا غالب سے ملتا جلتا فکر بتایا کتنا عرصہ ہو گیا مجھے. اور جب میں آیا تھا بالکل عنفوان شباب تھا، اب داڑھی بھی سفید ہو گئی. یہاں آیا اور پھنس گیا. 27 سال بیت گئے. 27 سال کے بعد جا رہا ہوں. اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی اور کہنے لگا پتہ نہیں میں جب وہاں سے آیا تھا اور 27 سال میں یہ کھلیے بدل گیا، پتہ نہیں میرے لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا کہ اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لے یہ میرے بیٹے کے پاؤں کی آواز ہے. تو حضرت باجید کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پہ ہاتھ مارا تو اندر سے آواز آئی بیٹا باجید ٹھہرو. میں بھی آئی. تو تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ کھول رہی تھی اور تازہ وضو کے آثار ماں کے چہرے پہ حویدہ تھے. اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے پردوں میں ڈھانپ لے. ماں جب وضو کر کے اٹھتی ہے یا مصلے سے اٹھ کے آ رہی ہوتی ہے اس کے چہرے کا رنگ اور ہی ہوتا ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے کبھی ماں کے ساتھ عمرہ کریں یا حج کی سعادت پائیں. تو جب ماں درود پڑھتے ہوئے حضور کے روضے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ساری رحمتیں ادھر ہی برس رہی ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے دیکھا تو میں نے ماں کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار دیکھے تو میری حالت بکھری تھی. حالت اس طرح کی تھی کہ بال بکھرے، صورت پر گندہ، پھٹے ہوئے کپڑے. تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو مڈائے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے میری ماں نے کہا کہ مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 12 سالوں کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے. میں نے کہا مالک میں تجھے جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا تو ماں کی دعاؤں میں ہے. جدھر ماں کی دعا ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جگہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو تھپڑ مار دیا تھا نا، تو وہ آپ کے تھپڑ کے زور سے گر گیا اور موت واقع ہو گئی. پھر آپ کو مصر چھوڑنا پڑا تھا. تو مدین کی طرف چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ کنواں ہے، وہاں لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دیہاتی ماحول تھا. تو 2 لڑکیاں تھیں وہ پردے میں سمٹی اپنے جانوروں کے لیے ایک سمت کھڑی تھی. سمجھے کہ یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے ہجوم میں آنے سے گریز کر رہی ہیں تو آگے بڑھے، ان کے جانور ہانکے اور پانی پلایا اور پھر ان کی طرف ہانک دیے. اور وہ جب واپس گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان دیکھا جس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی. شرم و حیا کا پتلا تھا، آنکھیں اس کی ادب سے جھکی ہوئی تھی، حیا سے جھکی ہوئی. انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو بڑی بیٹی جس کا نام صفورہ تھا وہ آئی اور حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی. اور جب وہ پہنچے تو قرآن بتاتا یہ گھر حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا. سبحان اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں لگائی اور کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد اپنی ایک بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی. اور پھر ادھر حالات اچھے ہو گئے تو کہا تم واپس چلے جاؤ مصر. تو مصر آ رہے تھے تو راستے میں چونکہ حضرت صفورہ امید سے تھی تو سردیوں کی رات تھی تو انہیں کپاہٹ سی محسوس ہوئی تو ایک جانب بیٹھ گئیں. دور آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رکو میں تمہارے لیے آگ لے آؤں. اور جب وہ آگ لینے گئے تو وہ ایک درخت تھا جس پر اللہ کے تجلیات کا نزول ہو رہا تھا. تو آواز آئی موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے ہو، اب نالین اتار دو. تو حضرت موسیٰ نے نالین اتار لیے اور گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی. تو اللہ کے دیدار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے دیکھا تھا. اب ایک وقت آیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے تقاضۂ رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک میں تو تیرے جلوے درختوں سے دیکھنے کا عادی ہوں،
اور جہاں انسان کی عادت ہو وہاں مانوسیت ہوتی ہے. اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کو دوں گا کہ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں تو ان کو اگر وہ 16-17 والا قرآن ہو جس پہ وہ حفظ کر رہے ہیں تو ان کو 18-17 والا دے دے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ ہماری عادت ہے، ہم نے حفظ کیا ہے جو ہے وہ 16-17 والے جو ہے وہ 17 والے قرآن مجید سے. تو چونکہ طبیعت مانوس ادھر ہوتی ہے تو پھر ادھر آسانی ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کا جلوہ درخت سے دیکھا ہے. تو آج کہا کہ تم میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو. تو کہا مالک میں تو تیرا جلوہ درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں. تو کہا کہ اے موسیٰ جب گھر سے نکلے تھے تو ماں سے کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ نکلے نا گھر سے تو ماں نے کہا کہ بیٹے اینا اطلبو کا، مجھے ضرورت ہو تو تمہیں کہاں ڈھونڈو؟ کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا. تو کہا اس وقت سے تیری ماں کی نظر اور خیال اس پہاڑ کے اوپر جمع ہوا ہے، اور موسیٰ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ کا ہو. سبحان اللہ. تمہیں میرا جلوہ وہاں ملے گا. اللہ اکبر. تو اللہ نے ماں کی صورت کے اندر وہ ایک ایسا رشتہ رکھا ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ نے ماں کی شکل کے اندر یہ رشتہ نہ رکھا ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا یقین نہ ہوتا. ماں اتنی شفیق ہے، ماں اتنی شفیق ہے تو پھر اللہ کتنا شفیق ہوگا. میری گفتگو اختتام کو پہنچ رہی ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب یہ ہوگا اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے. اس لیے پیارا دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر دیتی ہے. غریب مائیں تو اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے برتن بھی دھوتی ہیں، لوگوں کے گندے کپڑے بھی صاف کر دیتی ہیں. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہیں. ماں کو اولاد سے اتنا کیوں پیار ہے کہ غلامیاں برداشت کر لیتی ہیں؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے. بس میرے اس جملے کو سن لیجئے، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا. تو جس نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں. اور جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے تو وہ رب کتنا پیار کرتا ہے. تو اگر کوئی بدبخت بیٹا ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، در بدر ہی ہوگی، دھکے ہوں گے، آجا پلٹ کے. تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. آنا تو تو نے ہے ہی. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ آجا. پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے، اچھا نہیں کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا. فرار تو ہو نہیں سکتا، بھاگ تو سکتا نہیں، آنا تو تو نے ہے ہی نہیں. ہے ہی ہے، بہتر ہے کہ خود اپنے قدموں سے چل کے آجا. اور وہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے جرم کتنے کیے، وہ دیکھے گا کہ میری دہلیز پہ آ گیا. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس بندے نے گناہ ہی کوئی نہ کیا ہو. اللہ اکبر. ایک آنسو سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی. یار معمولی سا کپڑے پہ داغ لگ جائے اس کو دھونے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک گلاس پانی تو کم از کم چاہیے ہوگا. لیکن بدن لتھڑا ہے غلاظتوں اور گندگیوں اور گناہوں سے، اس کو دھونے کے لیے سمندر نہیں چاہیے، صرف ایک آنسو کا قطرہ سبحان اللہ، جس سے ایک بال کی جڑ تر ہو جائے. اللہ اکبر. وہ کافی ہو جاتا ہے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے. کوئی اتنا کریم بھی ہوگا. تو ہم کتنے غافل ہیں کہ اس مالک کی دہلیز پہ نہیں آتے. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ تو آئیے میں اور آپ اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج پیدا کریں. اس کی دہلیز پہ آنا تو ہے ہی، خود آئیں، چل کے آئیں، اپنے قدموں سے آئیں، کھلے منہ آئیں. اس کی رحمتیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ان عزیزوں کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. ان کے اس کاروبار کو اور اس کاروبار سے جڑے ہوئے دیگر جتنے بھی کاروبار ہیں اللہ سب میں نے برکتیں عطا فرمائے. ہمارے شہزاد بھائی لمبا
سفر کاٹ کے تشریف لائے، اچانک میری ملاقات ہوئی، مجھے تو نہیں علم تھا کہ آئیں گے. تو یہ ان دوستوں کے ساتھ ان کا ربط، رشتہ اور محبت کا تعلق ہے. اللہ اس محبت کے تعلق کو بھی آخر تک، قیامت تک باقی رکھے، نسلوں میں بھی باقی رکھے. اور اللہ میرے وطن کی خیر کرے. میرے وطن کے اندر جتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بعض کاروبار ہیں کہ اس وجہ سے کوئی 100 گھر کا، 200 گھر کا، 500 گھر کا چولہا جل رہا ہوتا ہے. تو کاروباروں کو پھیلنا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل ختم ہوں، زیادہ سے زیادہ کاروبار پھیلے، رزق حلال ہو، رزق وسیع ہو، رزق فراوان ہو اور رزق مبارک ہو. اللہ سے یہ طلب کریں. اللہ اپنی امان میں رکھے، پناہوں میں رکھے، حفاظتوں میں رکھے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ. الحمدللہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت ہوں. آمین. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کر. باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی اور سوچوں کو عفت عطا کر. زندگی میں کبھی رسوا نہ ہونے پائے، ہمیشہ سرخرو، کامیاب اور بامراد رہے.